تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زمان عبداللہ حجرہ۔ آج میں NGN نیوز پر جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی گفتگو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں ان تمام مسلمانوں کو مبارک پیش کرتا ہوں اور میں ان کی قسمت پہ ناز کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کے جو نذرانے بھیجے اور جو جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں نے انتظامات کیے اور جنہوں نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، میں ان کو اپنے چینل نیوز NGN نیوز کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ واقع ہی مبارک کے مستحق ہیں۔ ناظرین، جہاں باقی میڈیا چینلز والوں نے وہاں پر ہمارے NGN نیوز کی ٹیموں نے بھی پورے پنجاب میں ضلع سیالکوٹ ہمارے بیورو چیف رانا عبدالرحمان صاحب، ضلع شیخ پورہ میں چودھری ظفر اقبال ہجرا صاحب، چنیوٹ میں ہمارے جو نمائندے جہانگیر صاحب، اور حافظ آباد میں ہمارے بیورو چیف ملک شاہد قیوم صاحب، اور بیڑی شارمان میں ہمارے طلت محمود صاحب، اور اس کے علاوہ علی پور چٹھا، وزیر آباد، ضلع گجرانوالہ میں ہمارے بیورو چیف صاحب، اور قصور میں ہمارے بیورو چیف صاحب، انہوں نے بہت زیادہ کوریج بھی کی۔ ساتھ ساتھ آپ کو میرا کیمرہ مین آپ کو وہ مناظر بھی دکھائے گا۔ اور ناظرین، آج میرا یہ پروگرام کرنے کا اصل مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اور ایک بات ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کس نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں جس نے ہمیں عزت دی، جس کی وجہ سے یہ کائنات معرفت وجود میں آئی، جس نبی کی وجہ سے آج عورت کو عورت کا مقام ملا ہے، وہ فقط امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے۔ بیوی کو اگر مقام ملا ہے تو وہ سرکار کے صدقے، اگر بیٹی کو مقام ملا ہے تو وہ سرکار کے صدقے، اگر بہن کی روح میں اگر کسی کو ملا ہے تو وہ صرف فقط حضرت امام علی مقام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی کو اس کے متعلق یہ بتائیں کہ ہمیں کوئی دلیل دے۔ ہم بغیر دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے، ہم آقا نامدار مدنی تاجدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں درود بھیجتے ہیں۔ ہمارے نبی جو ہیں وہ حاضر ناظر ہیں، ہمارے نبی ہم میں موجود ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمیں کسی قسم کی کوئی اس میں تردید نہیں چاہیے، کوئی اس میں سوال نہیں چاہیے
کوئی اس میں جواب نہیں چاہیے، کوئی اس میں وضاحت نہیں چاہیے، کوئی اس میں دلیل نہیں چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن فرقان مجید میں فرماتا ہے کہ اے مسلمان، جب تم پر میرا فضل ہو تو خوشیاں مناؤ۔ تو آپ بتائیں کہ اس سے بڑا بڑھ کر کیا فضل انسان پہ ہوگا؟ اس سے بڑھ کر میرے خیال کے مطابق، ناقص علم کے مطابق ناظرین اکرام، تو کوئی فضل نہیں ہے۔ جب ہم پہ یہ فضل کیا گیا ہے، آپ بتائیں ہمیں کہ ہم میں کیا ہے؟ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ان امتوں کے ہم امام امت بنے، سردار امت بنی، اور کل قیامت کو ان نبیوں کی امتوں کی گواہی ہم دیں گے، صرف فقط اور فقط آمنہ کے لال کی ہی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کنسر نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، میرا یہ پروگرام کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، خدارا آپ لوگ اپنے مان کا بیڑا غرق نہ کریں، یہ مت کہیں کل کو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود پوچھ لیا کہ اے انسان تو کون ہوتا ہے جو میرے نبی کی باتیں کرتا تھا۔ ہم لوگ آج صرف نکتے ڈھونڈتے ہیں، ہم وہ نکتے ڈھونڈتے ہیں، ویکنس پوائنٹ ڈھونڈتے ہیں۔ یار پورا قرآن پڑھا ہے، خدا کی قسم اگر آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، ترجمہ پڑھیں، خود خدا جو ہے وہ اپنے محبوب سے باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے تو اپنے محبوب کو ایسے ایسے لقبوں سے پکارا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کس چیز نے غافل کر رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اگر الحمدللہ رب العالمین ہے، پورے کائنات کا رب، عالم کا رب العالمین ہے، تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کملی والی سرکار ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس میں وہ مسلمانوں کے نہیں نبی، وہ چرند پرند کے نبی، 18,000 عالم میں جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، اس کائنات میں جو ساتوں آسمانوں میں ہے، سب کے نبی ہیں۔ تو یار ہمیں کیوں نہیں خوشیاں منانی چاہیے؟ تو ناظرین کرام، ہم طرح طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں کہ جی آپ جیسے یہ جشن پہ خوشیاں مناتے ہیں تو کسی غریب کو دیا جائے۔ یار ہم لوگوں کو اس موقع پہ غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے جب ہم لوگ اپنی بیٹی کو جہیز میں گاڑیاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان کے ارینج کرتے ہیں، تب ہمیں غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ جب ہم اپنے محلات کوٹھیاں حرام حلال پیسوں سے کماتے ہیں کرتے ہیں، تب ہمیں غریب کی بیٹی نہیں یاد آتی۔ جب ہمارے وسائل ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پیسے حلال ہیں یا حرام، سب ہم پہ جائز ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اس موقع پر اس سلسلے پہ بات آتی ہے، جشن پہ بات آتی ہے، یا تمہارا عقیدہ تمہارے پاس ہے، تمہیں مبارک ہو، ہمیں کسی سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کی ڈیٹ کیا ہے، فلان ڈیٹ ہے۔ یار ہم مناتے ہیں، ہمارے نبی جو ہمارے ہیں وہ موجود ہیں، ہمارے نبی، کیوں نہ ہم منائیں؟ آپ دیکھیں اندازہ، جہاں سے لے کے مسلمانوں نے ہی امت نے ہی تکلیف پہنچائی ہے، جتنے امام شہید ہوئے ہیں، جتنے صحابہ کرام کے جو ظلم و ستم ہے، وہ کون کرنے والے؟ مسلمان ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ آج بھی جو نکتہ کر رہے ہیں، عیسائی مان رہے ہیں، سکھ مان رہے ہیں، کافر مان رہے ہیں، یہودی مان رہے ہیں، ہر بندہ مان رہا ہے، فقط مسلمان ہیں جو ہم لوگ خود اپنے پیغمبر، اس پیغمبر پہ آپ نے دیکھا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، خود تم حلال ہو کے حرام، لیکن ہم باتیں اس گھرانے کی کرتے ہیں، سٹیجوں پہ بیٹھ کے اس گھرانوں کی باتیں، اس گھرانے کی بات کرتے ہیں جو نور اللہ نور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ سونے محبوب قرآن پاک میں مختلف جگہ اگر آپ کو اب تھوڑا جا برا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کملی والی سرکار ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس میں وہ مسلمانوں کے نہیں نبی، وہ چرند پرند کے نبی، 18,000 عالم میں جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں، اس کائنات میں جو ساتوں آسمانوں میں ہے، سب کے نبی ہیں۔ تو یار ہمیں کیوں نہیں خوشیاں منانی چاہیے؟ تو ناظرین کرام، ہم طرح طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں کہ جی آپ جیسے یہ جشن پہ خوشیاں مناتے ہیں تو کسی غریب کو دیا جائے۔ یار
ہم لوگوں کو اس موقع پہ غریب کی بیٹی یاد آ جاتی ہے جب ہم لوگ اپنی بیٹی کو جہیز میں گاڑیاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان کے ارینج کرتے ہیں، تب ہمیں غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی۔ جب ہم اپنے محلات کوٹھیاں حرام حلال پیسوں سے کماتے ہیں کرتے ہیں، تب ہمیں غریب کی بیٹی نہیں یاد آتی۔ جب ہمارے وسائل ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے پیسے حلال ہیں یا حرام، سب ہم پہ جائز ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اس موقع پر اس سلسلے پہ بات آتی ہے، جشن پہ بات آتی ہے، یا تمہارا عقیدہ تمہارے پاس ہے، تمہیں مبارک ہو، ہمیں کسی سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کی ڈیٹ کیا ہے، فلان ڈیٹ ہے، یار ہم مناتے ہیں، ہمارے نبی جو ہمارے ہیں وہ موجود ہیں، ہمارے نبی کیوں نہ ہم منائیں۔ آپ دیکھیں دادا، جہاں سے لے کے مسلمانوں نے ہی امت نے ہی تکلیف پہنچائی ہے، جتنے امام شہید ہوئے ہیں، جتنے صحابہ کرام کے جو ظلم و ستم ہے وہ کون کرنے والے مسلمان ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ آج بھی جو نکتہ کر رہے ہیں، عیسائی مان رہے ہیں، سکھ مان رہے ہیں، کافر مان رہے ہیں، یہودی مان رہے ہیں، ہر بندہ مان رہا ہے، فقط مسلمان ہیں جو ہم لوگ خود اپنے پیغمبر، اس پیغمبر پہ آپ نے دیکھا ہے، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، خود تم حلال ہو کے حرام، لیکن ہم باتیں اس گھرانے کی کرتے ہیں، سٹیجوں پہ بیٹھ کے اس گھرانوں کی باتیں، اس گھرانے کی بات کرتے ہیں جو نور علی نور ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ سونے محبوب قرآن پاک میں مختلف جگہ آپ اگر آپ کو اب تھوڑا جا براڈ مائنڈڈ ہو کے سوچے نا اور خود قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محبوب تم نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے، تم نے نہیں بولا، میں نے بولا ہے، تم نے یہ کام نہیں کیا، میں نے کیا ہے، یہ ہاتھ تمہارے ہاتھ نہیں ہے، میرے ہاتھ ہیں۔ تو یار کیوں ہم لوگ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں؟ میں وقت وزیر اعظم عمران خان کو سلیوٹ کرتا ہوں، اس حوالے سے سلیوٹ کرتا ہوں کہ یقین کر کے مانے کہ اگر آپ کا اختلاف پارٹی کی وجہ سے ہے تو ہو، آپ کا اس بندے کے خلاف ہے، مہنگائی کی وجہ سے اختلاف ہو، آپ ذہنی طور پہ اسے نہیں مانتے تو نہ مانے، میں آپ کو وہ اس لیے آپ کو نہیں بتا رہا کہ اس بندے کے حق میں آپ جائیں، لیکن خدا کی قسم آپ نے دیکھا کہ افضل جہاد میں سب سے بہترین جہاد ہے کہ کافروں کے سامنے کلمہ حق بیان کیا جائے۔ جب ہمارے وزیر اعظم امریکہ گئے تو آپ لوگوں نے سب نے میڈیا پہ دیکھا کہ کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے وہاں پر جو لوگ انہیں یہودی کا کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا جٹ ہے، آپ اپنے ابھی جو تدریس جو آپ کا سلسلہ چل رہا ہے وہ تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، خدا آپ دیکھیں قرآن پاک کی تعلیم لازمی ہو گئی ہے۔ ہمارے تھانہ کلچر میں ہماری عمارتوں پر جو جھنڈیاں سجائی گئی، لائٹیں سجائی گئی، قومی اسمبلی ہال میں کانفرنس منعقد کی گئی، اس کے لگاؤ سے چراغاں کیا گیا، تو میرے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، جو ہمارے نبی کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے۔ ہم اس حکومت کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ جس نے اس دن کے حوالے سے اسپیشل جو ہے وہ آرڈر جاری کیے اور خود کانفرنس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ، یہی مدینہ ریاست کی بات ہے کہ جہاں پر ہم اپنے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق یار خود سوچو ہم کیا ہیں۔ ہمیں تو یہی پڑی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، اگلا آئے گا، اگلا ٹھیک نہیں، ہم اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتے، ہم کون سا گناہ نہیں کرتے، ہم زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ہم رنڈی بازی کرتے ہیں، ہم کیا نہیں کرتے، ہم حرام حلال سود کھاتے ہیں۔ یار سارا کچھ کھانے کے بعد آپ لوگ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ آج سے پہلے جو امتیں تھی صرف ایک گناہ کرتے تھے تو ان کے ماتھے پہ لکھا کرتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ آج ہم اتنے ہزاروں گناہ کر کے بھی، اتنے فراڈ ہم کر کے بھی، ہمارے چہرے بھی صحیح ہیں، ہمارا جسم بھی صحیح ہے، ہمارا سب کچھ صحیح ہے، ہمیں کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہے، تو یار اس خدا کا شکر کیجئے کہ جس نے تمہیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اس کے بعد گھر کے بعد
آپ کو پاکستان کی عظیم سلطنت، عظیم پاکستان کی سر زمین پر پیدا کیا، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اور اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں پر ہم اپنے محبوب کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہم کانفرنس کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ہم اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح پورے پاکستان میں لوگوں نے اپنی چراغاں کی سبیلیں لگائیں۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ جشن آزادی میں؟ سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا کہ جشن آزادی پہ تو فضول خرچی کرتے ہو، وہ خدا کے بندے کچھ تو سوچ۔ وہاں پر جو محفلیں ہوتی ہیں، وہاں پر جو مجلسیں جلوس سجائے جاتے ہیں، وہاں پر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہے، اور خود خدا نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور ہر وقت وہ خود باتیں کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا مدینہ شریف میں اگر ایک فرشتہ 70,000 کی باری ہے وہ، اور اس کو صرف 12 گھنٹے ٹائم ملتا ہے، اس کے بعد وہ قیامت تک اس کی باری نہیں ہے۔ اور آپ کتنے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے، تو جب چاہے جس وقت چاہے اپنے محبوب کا ذکر کر لے، تیرے لیے ساری دنیا پاک کر دی گئی ہے، تیری زبان پاک کر دی گئی ہے، تجھے اللہ نے ہمت دی ہے، تو اس محبوب کا ذکر کر رہا ہے جس کے لیے کائنات خلق کی ہے، جس کے وسیلے سے کل کو تم نے کیا اعمال لے کے جائے گا، باتیں کرتا ہے کہ میں ادھر تو اعمال کے فیصلے ہوں گے، تو خود تو سوچ تیرے اعمال کیا ہے، خود کبھی تم نے سوچا کہ تیرے اعمال کیا ہے؟ صرف یہی کہ ہم لوگ نکتہ کرتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کرنے، یہ نہیں کرنے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، ایسا تم غلط کر رہے ہو۔ ہم ایک دوسرے پہ سوائے چکڑا چھالنے کے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ہم کیوں نہ اس محبوب کا، ہم کیوں نہ اس جس نے ہمیں انسان بننے کا درس دیا، کیوں نہ ہم اس آقا کی بات کریں جس نے ہمیں اپنے گھروں کے طریقے استعمال کیے، کیوں نہ اس محبوب کی بات کریں جس نے پورے قرآن میں سوائے فقط ہماری بہتری کے لیے، جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اس دنیا میں آئے تو آتے ہی سجدہ میں کیا تھا؟ اے انسان تیرے لیے دعا کی، جب تو غار میں روتے رہے تو صرف تیرے لیے دعا کی، جب آپ دنیا سے ظاہری رخصت کی، ظاہری طور پر پردہ کیا تو انسان کس کے لیے دعا کی؟ تیرے لیے، تیرے لیے۔ اور آج تو ہے کہ اس کی خوشی منانے کے لیے تو بہانے بنا رہا ہے کہ نہیں جی صحابہ کرام پر یہ ظلم ہوا تھا، صحابہ کرام پر یہ ٹوٹ پڑا تھا۔ آپ ہے کہ ہمیں فقط اس آمنہ کے رسول کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کا ہی ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس گھرانے میں نبی کا ذکر ہوتا ہے، نبی کو ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اس نبی کو مانتے ہیں جس کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، اس نبی کو ہم مانتے ہیں جس کے لیے یہ ہر چیز تخلیق کی گئی ہے، اس نبی کو ہم مانتے ہیں جو تمام امام الانبیاء ہے، ہم اس نبی کو بات کر رہے ہیں جس کا خود خدا نے کہا ہے کہ اے محبوب تم نہیں بولتے میں بولتا ہوں، وہ ہم اس محبوب کی بولتے ہیں، ہم اس محبوب کی بات کر رہے ہیں۔ میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جو 7 آسمانوں کے اوپر جہاں نوری فرشتہ جو ہے بے بس ہو گیا، تب میرے محبوب نے جا کے خود خدا کو اتنا قریب سے دیکھا، اتنا قریب سے دیکھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو ہمارے یہ اولیاء اکرام، یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ ہمارے پچھلے دنوں یہ میڈیا پہ آپ نے دیکھا، سب لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک تربت پاک کھلی ہے، 275 سال اس گزر گئے ہیں، لیکن اس کے کفن کو مٹی تک نہیں لگی۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو محبوب کو مانتے ہیں ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوتے۔ تو خدا را میرا کوئی آپ سے یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات خود فرما رہی ہے کہ میرے محبوب کا ذکر کرو۔ یار جس رب کو تم مانتے ہو وہی رب کہہ رہا ہے، اگر اس کی بات آپ نہیں مانیں گے تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو میں آخر پہ حکومت پاکستان، تمام ایجنسیاں
تمام جتنے پولیس اسٹیشن، جتنے میڈیا والے کارکنان جنہوں نے اس کار خیر میں جشن عید الملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکار میں جس نے جتنا حصہ ڈالا ہے، تھوڑا ڈالا ہے، زیادہ ڈالا ہے، جس کو جتنی توفیق ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو، ان کی شفاعت نصیب ہو، اور جب وہ قیامت کو اٹھیں تو خدا فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جشن والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب پہ درود پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کی آل کی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ یار کن عملوں کی بات کرتے ہو؟ جب ہمیں اپنی ذات کی ہوتی ہے تو ہم عملوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم نے گناہ کرنے ہوتے ہیں تب ہم باتیں کرتے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ جب یار نبی کے گھرانے کی بات آتی ہے، نور العلا نور کی بات آتی ہے، تو ہم لوگ اس بات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں یار ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی دلیلیں نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی کوئی وضاحتوں کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی چیز سے، ہم جیسے خدا کو خدا مانتے ہیں، اپنے محبوب کریم کو کریم مانتے ہیں، ہم تو کیا مانتے ہیں یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن اس پہ وہ بہت گہرائی کی بات ہے۔ تو پلیز خدارا میرا جو آج کا پروگرام تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ میں ان پروگرام کے ذریعے تمام جتنے بھی کائنات میں جنہوں نے سرکار کی آمد کا ذکر کیا ہے، بی بی پاک زہرا علیہ السلام، غازی عباس علمدار علیہ السلام کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت فرمائے، اور جب قبر میں یہ جائیں، یہ غلام قبر میں جائیں تو سرکار خود فرمائے یہ تو میرا وہ غلام ہے جس نے میرے میلاد کا ذکر کیا، میرے میلاد پہ میری آل پہ درود بھیجا۔ یار ہمیں خوشیاں بانٹنی چاہیے، ہم غموں کے پیچھے دوڑتے ہیں، ہم نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اگر پیار کی بات کی جائے تو پیار کی باتیں بہت ہوتی ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، میں اسی امید کے ساتھ میرے پروگرام سے اگر کسی کو دل ضرور ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن ہم اس بات پہ قطعاً کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمارا عقیدہ الحمدللہ، ہم یا رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم جو یا رسول اللہ وہ کہتا ہے وہ ہمارا امام ہے، اور جو ہمارے نبی کا جشن مناتا ہے، ہمارے نبی پہ درود پڑھتا ہے، ہمارے نبی کی باتیں کرتا ہے، ہمارے نبی سے پیار کرتا ہے، خدا کی قسم وہ ہمارا امام ہے۔ ہم بس اسی بات پہ اجازت چاہیں گے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ نہیں کہ یار میلاد ایک دن نہیں، ہمارا تو 24 گھنٹے میلاد ہے، سارا سال ہم میلاد ہی مناتے رہتے ہیں۔ جب بھی حضور کی بات کریں تو وہی میلاد ہے، جب بھی حضور کی بات کریں وہی میلاد ہے، جب بھی حضور کا تبصرہ کریں، دو بیٹھ کے جب حضور کو نین کی بات کریں تب وہی میلاد ہے۔ کس میلاد کی بات کرتے تری ہوں تو تب ڈھونڈو، کس طریق کی بات کرتا ہوں ہمارے لیے تو قیامت تک سارا دن 24 گھنٹے میلاد ہے۔ جس دن یاد جس وقت بھی تم ذکر کرو اس محبوب کا، تمہارا میلاد ہو جائے گا، تمہاری خوشی ہو جائے گی، تمہارا ایمان۔ خود یقین کرو، اگر تم خود یا رسول اللہ کہہ کے بلاؤ تو تمہیں سکون ملے گا، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔